زندگی میں حالات کو بدلتے دیر نہیں لگتی، لیکن جب اپنے یوں دھوکہ دے تو ہر شے سے جی چاٹ ہو جاتا ہے۔ رشتوں کی سچائی جہاں زندگی کو رنگین بنا دیتی ہے، ویسے ہی آپس کی غلط فہمیاں رشتوں میں زہر گھول دیتی ہیں۔ ان دنوں میری خالہ زاد بہن سعدیہ کے حالات ٹھیک نہ تھے، تبھی وہ میری باجی کے بچوں کو ٹیوشن پڑھانے میرے گھر آیا کرتی تھی۔ جس کالج میں سعدیہ پڑھتی تھی اس کے قریب ہی ایک اور کالج تھا جہاں میں پڑھنے جایا کرتی تھی۔ ہم دونوں بھی کالج کے راستے میں مل جاتے تھے تو ساتھ ہی گھر آ جاتے۔ ایک روز میں کالج سے گھر لوٹ رہی تھی کہ راستے میں سعدیہ نظر آئی، لیکن وہ اکیلی نہ تھی، میری تائی کے بھائی شہروز اس کے ساتھ تھے۔ میں ان دونوں کو اکٹھے جاتے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس کے بعد اکثر ہی میں نے یہ نظارہ دیکھا، یوں ہی چھٹی کے بعد کالج سے نکل کر گھر کے راستے ہوتی مجھے سعدیہ شہروز کے ساتھ جاتی دکھائی دے جاتی۔ کئی بار ایسا بھی ہوا کہ یہ دونوں ایک ساتھ ہی ہمارے گھر آ جاتے۔ دونوں ہی رشتے دار تھے، ہمارے بھی اور آپس میں بھی، تو کسی نے اس معاملے کو ہوا نہ دی۔ حالانکہ سبھی کو معلوم تھا کہ یہ دونوں اکثر باہر ملتے ہیں۔ ہم سب گھر والے یہی سمجھتے تھے کہ غالب دونوں ایک دوسرے سے شادی کرنا چاہتے ہیں، تبھی ملتے ہیں۔ ان ملاقاتوں کی نوعیت ہمیں معلوم نہیں تھی، مگر شہروز کبھی سعدیہ کے گھر نہیں گئے تھے، جبکہ وہ تائی سے ملنے ہمارے گھر آتے رہتے تھے۔ سب سے باتیں کرتے، ہنسی مذاق کرتے، لیکن میں ان سے بات نہیں کرتی تھی۔ وہ خود مخاطب ہوتے تو بات کر لیتی۔ ایک دن وہ سعدیہ کے بارے میں کہنے لگے کہ مجھے اس بیچاری کے حالات پر افسوس ہوتا ہے۔ جب سے اس کے والد فوت ہوئے ہیں، ان کی گزر بسر بہت مشکل سے ہوتی ہے۔ تب میں نے پوچھ ہی لیا کہ کیا آپ سعدیہ کو پسند کرتے ہیں؟ کہا بالکل نہیں، یہ تم نے کیسے سوچ لیا؟ ہمدردی ہونا اور بات ہے، اور پسند کرنا الگ بات ہے۔ سچ کہوں تو میں تمہیں پسند کرتا ہوں، اگر اجازت دو تو تمہارے والدین سے تم کو مانگ لوں۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا، شرما کر ان کے پاس سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ شہروز نے اس ادا کو میری رضامندی سمجھا اور رشتے کے لیے میرے والدین سے بات کر لی۔ ابو نے نیم رضامندی کا اظہار کیا، گویا زبانی بات چیت طے ہو گئی۔ کچھ دنوں بعد تائی کی کوشش سے میری منگنی شہروز سے ہو گئی۔ یوں ہم دونوں بھی کبھی کبھار باہر ملنے لگے۔ میں کالج سے چھٹی کے بعد تھوڑا سا وقت اس کے ساتھ باہر گزارنے لگی۔ یوں ہی سال بیت گیا۔ جب شہروز ملتے، کہتے کوشش کر رہا ہوں کہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جاؤں تو تم کو بیاہ کر گھر لے جاؤں اور دنیا کی ہر خوشی تمہارے قدموں میں ڈھیر کر دوں۔ منگنی کے بعد میں بھی شہروز کو پسند کرنے لگی تھی۔ بلا شبہ وہ باوقار اور پراعتماد شخصیت کے مالک تھے۔ وہ اپنی بات کے پکے اور قول کے سچے تھے، اور ایسے لوگ کم ہی ہوتے ہیں۔ میں انہی خوبیوں کی وجہ سے شہروز پر نازان تھی۔ ان کے فائنل امتحان ختم ہو چکے تھے، لہٰذا وہ اپنے گھر والوں سے ملنے چلے گئے اور 2 ماہ بعد لوٹے۔ شہروز جب واپس آئے تو میرے گھر والوں اور میرے لیے بہت سے تحفے لائے، لیکن سعدیہ کے لیے کوئی تحفہ نہ لائے۔ اس روز وہ ہمارے گھر بیٹھی بچوں کو ٹیوشن پڑھا رہی تھی۔ اس نے شہروز سے ہم کلام ہونا چاہا، مگر انہوں نے اس سے کوئی لفٹ نہ دی۔ مذاق کرنا چاہا تو کبھی شہروز نے ان کو روکھے پن سے نظر انداز کر دیا اور تمام وقت اس کے ساتھ کوئی بات نہ کی۔ اب وہ روز آنے لگی، مجھ سے باتیں کرتے۔ سعدیہ موجود ہوتی تو اس سے ہم کلام نہ ہوتے، تب مجھے ان کا یہ روکھا پن بڑا عجیب لگتا۔ اکثر کالج سے واپسی پر سعدیہ مجھ کو شہروز کو ساتھ جاتے ہوئے دیکھتی، تب اس کا منہ اتر جاتا، چہرہ دھواں دھواں ہو جاتا۔ آخرکار رقابت نے اس کے اندر ایسی آگ کو جنم دے دیا کہ وہ اس میں خود ہی جل جل کے راکھ ہونے لگی۔ وہ خاموش تھی، مگر اس کے اندر خطرناک قسم کی رقابت پل رہی تھی۔ اس نے میری بڑی بہن سے دوستی کر لی اور ان کے قریب ہو گئی۔ باجی بے حد سادہ لوگ خاتون اور دوسروں کی باتوں میں بھی جلد آ جاتی تھی۔ ہمارے گھر بچوں کو پڑھانے کے بہانے تو وہ روز ہی آیا کرتی تھی۔ اب وہ زیادہ تر باجی کے پاس بیٹھی نظر آنے لگی۔ بتاتی چلوں کہ میرے والد اور باجی کے سسر آپس میں سگے بھائی تھے۔ یوں ان کا گھر ہمارے گھر کے ساتھ ہی تھا۔ جب باجی کی شادی ہوئی تو ابو نے بیچ کی دیوار بھی نکلوا دی تاکہ بیٹی اور اس کے بچے آنکھوں کے سامنے رہیں۔ جب میں دیر تک سعدیہ کو باجی کے ساتھ باتیں کرتی دیکھتی تو میری سمجھ میں نہ آتا کہ وہ ان سے کون سے ایسے حال احوال کرتی ہیں کہ ان کی باتیں ختم نہیں ہوتی۔ سعدیہ دراصل میری اور شہروز کی منگنی سے اتنی زخم خرودہ ہو گئی تھی کہ وہ جھوٹی باتیں کر کے باجی کو شہروز کے خلاف کر رہی تھی۔ اس نے ان کو بتایا کہ شہروز عرصہ تک اس سے محبت کا جھانسا دیتا رہا اور پھر اس کی عزت کو تار تار کر کے منہ پھیر لیا ہے۔ اس نے میری بہن کو یہ بھی بتا دیا کہ میں کالج سے چھٹی کے بعد اپنے منگیتر سے ملتی ہوں۔ خیر یہ بات تو صحیح تھی، لیکن پہلی والی بات صحیح نہ تھی، بلکہ اس نے شہروز پر سراسر بہتان لگایا تھا۔ یہ بات مجھے بعد میں شہروز نے بتائی تھی۔ رفتہ رفتہ باجی شہروز سے بدظن ہونے لگی۔ وہ اسے ایک غلط آدمی سمجھنے لگی اور سعدیہ کی باتوں پر یقین کر کے اس کو مظلوم اور شہروز کو ظالم سمجھ بیٹھی۔ وہ اب مجھے بھی اپنے منگیتر سے ملنے سے منع کرتی۔ میں نے تبھی شہروز سے ملنا کم کر دیا۔
خیر یہ بات تو ٹھیک تھی، لیکن میری بہن بہت اصرار کرتی کہ تم شہروز سے بالکل ہٹ جاؤ، اس سے نہ ملو، بات بھی مت کرو، وہ بات کرے تو بے رخی اختیار کر لو۔ جہاں تک رہ گئی شادی کی بات، تو اگر ہونا ہوگی تو ہو جائے گی۔ دراصل باجی فیروز کو ایک برا انسان سمجھ کر میرا رشتہ اس سے ختم کرانے کی سوچ رہی تھیں، تاہم کھلم کھلا مخالف تائی کی وجہ سے نہیں کر پا رہی تھیں، کیونکہ وہ ان کی ساس تھی۔ باقی اندر ہی اندر میرا ٹیٹواں دباتی کہ شہروز سے نہ ملو، ورنہ میں ابو سے کہہ کر تم کو کالج سے نکلوا دوں گی۔ اور تعلیم تو میں کسی طور پہ چھوڑنا نہ چاہتی تھی، لیکن مجبوراً میں نے شہروز سے ملنا اور بات کرنا بالکل ترک کر دیا، کیونکہ سعدیہ سائے کی طرح ہم دونوں کے پیچھے لگی تھی۔ یہ میرے اور شہروز کی خواہش تھی کہ میں خوب پڑھوں۔ اب میں نے شہروز سے روکھا رویہ اختیار کر لیا، کیونکہ میرا فائنل ایئر تھا۔ نہ سمجھی میں کوئی غلطی نہیں کرنا چاہتی تھی کہ سعدیہ کی سازش کا شکار ہو کر امتحان دینے سے رہ جاؤں۔ شہروز کو ان سب باتوں کا کچھ علم نہ تھا، تبھی وہ کافی پریشان رہنے لگے تھے۔ باجی نے امی کو سعدیہ کی کہیں باتیں بتائیں تو وہ بھی شہروز سے بدظن ہو گئیں۔ ان کا خیال تھا کہ پہلے اچھی طرح اس کے اور سعدیہ کے گزرے مراسم بارے چھان بین کر لی جائے، پھر منگنی کو پکا سمجھا جائے۔ امی نے مجھ سے کہا، شہروز نے ماضی میں سعدیہ سے چکر چلایا تھا، بہتر ہوگا کہ تم اس سے شادی سے انکار کر دو، تاکہ ہم تمہاری تائی کے سامنے بری نہ بنیں، ورنہ ان سے تعلقات خراب ہو جائیں گے۔ یہ بات میں نے شہروز سے کہی، وہ بہت پریشان ہو گیا۔ باجی نے بھی کئی بار مجھ سے بات یہی کی، لیکن میں چپ رہی، انکار کیا نہ اقرار۔ میں ابو کی جانب دیکھ رہی تھی، کیونکہ عورتوں نے باتیں ان کے کانوں میں بھی پہنچا دی تھیں، لیکن وہ تحمل سے کام لے رہے تھے۔ کہا کہ ممکن ہے سعدیہ شہروز پر الزام لگا رہی ہو، ان کو ایسا ہی لگ رہا تھا۔ وہ ایک جہاں دیدہ آدمی تھے، جلد بازی سے منگنی توڑنے کا اعلان کر کے بھائی بھابھی کو ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے۔ گھر کا ماحول ایسا ہو گیا کہ مجھے خوف آنے لگا، کہیں امی یا باجی شہروز کی بےزتی نہ کر دیں۔ ایک روز جب وہ ہمارے گھر آئے تو میں نے موقع پا کر ان سے کہا کہ آپ یہاں مت آیا کریں۔ کہنے لگے، باہر نہیں ملتی ہو، گھر اس لیے آتا ہوں کہ یہاں مل لو، تم سے بات کر لوں۔ میں نے التجا کی، مجھ سے نہ ملا کریں، ہماری منگنی تو ہو چکی ہے، اگر اس قسمت میں شادی ہوئی تو ہو جائے گی۔ وہ افسردہ ہو گئے۔ مجھ سے نہ ملنے کی وجہ پوچھی، میں نے کوئی وجہ نہ بتائی، بس یہی کہا کہ آپ مجھ سے نہ ملا کریں۔ اس کے بعد وہ گھر آئے، میں نہ ملتی بلکہ ان کو دیکھتے ہی پڑوس میں چلی جاتی۔ سب سے زیادہ مجھے اپنی باجی کا خوف تھا، جنہوں نے دھمکی دی تھی، اگر تمہیں میں نے شہروز سے بات کرتے دیکھ لیا تو کالج سے نکلوا دوں گی۔ میں تو باجی کے خوف سے ایسا کر رہی تھی، اور شہروز سمجھ رہے تھے کہ میں ان سے نفرت کرنے لگی ہوں۔ جب کسی کی منگیتر اس طرح کا رویہ اختیار کر لے تو وہ آدمی کیا سوچنے سمجھنے پر مجبور ہو جائے گا، اور یہاں تو ساری زندگی کا سوال تھا۔ شہروز مجھ سے صرف ایک بار بات کرنے اور غلط فہمی دور کرنے کی خاطر کالج کے راستے میں میرے پیچھے آئے کہ میں بات نہ کرتی، شاید میں بھی ان کو سعدیہ کا پرانا عاشق، پھر اس کا گنہگار اور مجرم سمجھ رہی تھی۔ میرے دل میں اس شک کی بنا پر درار آ گئی تھی کہ وہ میری خالہ زاد بہن کی عزت کے قاتل ہیں۔ ان سے بات نہ کرنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ وہ میری اس حرکت سے تنگ آ کر خود ہی مجھ سے ملنے نہ آئیں گے۔ میں سکون سے سالانہ امتحان دے لوں گی اور بعد میں جو قسمت میں ہوگا دیکھی جائے گی۔ بے قرار شہروز کو مگر کب چین تھا۔ ایک روز کالج سے نکلتے ہوئے انہوں نے راستے میں مجھ کو گھیر ہی لیا، کہا کہ ایک بار میری بات سن لو، چاہے پھر عمر بھر بات نہ کرنا۔ تبھی میں ٹھہر گئی، اس وجہ سے بھی کہ کہیں لوگ ہماری طرف متوجہ نہ ہو جائیں۔ شہروز نے کہا، آج وجہ بتا دو کہ تم کیوں مجھ سے بے رخی برت رہی ہو، چاہے پھر منگنی توڑ لینا۔ میں نے ان سے سوال کیا، کیا آپ ماضی میں سعدیہ کو چاہتے تھے؟ بہن کی خوشیوں کو منتشر نہ کروں گی، تاکہ آپ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ کیا تم واقعی سمجھتی ہو کہ میں نے تمہاری خالہ زاد کو دھوکہ دیا ہے؟ ہاں، ایسا ہی سمجھتی ہوں۔ آپ نے اس کی عزت خراب کی ہے، تو اب آپ کو اسے اپنانا ہی ہوگا۔ میرے ذہن میں بس یہی الجھن ہے، اور یہی میرے گھر والوں کے ذہن میں بھی ہے۔ میرے گناہ کا کوئی ثبوت ہے؟ شہروز نے کہا، آپ کے گناہ کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اسی لیے تو سب خاموش ہیں۔ شہروز حیرت میں تھے، جیسے سکتہ ہو گیا ہو۔ تھوڑی دیر چپ رہے، پھر کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، جب تک دوا نہ لے لوں تو مجھے اس وقت تنہا چھوڑ کر مت جانا۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ دوا لے لیں، میں یہی ہوں۔ سامنے میڈیکل سٹور تھا، یہ ان کے بھائی کی دکان تھی۔ وہ جلدی سے جا کر دوائی لے آئے اور دکان سے نکلتے ٹیکسی لے لی۔ ٹیکسی میں بیٹھ کر آئے اور بولے، ٹیکسی میں بیٹھ جاؤ، میں دوا پی لوں، اس کے بعد جہاں تم کہو گی اتار دوں گا۔ وہ راستے میں کہتے رہے، کیا واقعی تم مجھے برا سمجھتی ہو؟ کیا کبھی مجھ سے نہ ملو گی؟ کیا ہماری منگنی ٹوٹ جائے گی؟ اور میں کہتے رہی، ہاں ہاں، نہیں ملوں گی۔
مجھے معلوم نہ تھا کہ میری اس ہاں سے ان کے دل پر کیا گزر رہی ہے اور اس کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ ٹیکسی میرے گھر کی طرف جا رہی تھی۔ شہروز بولے، فصیحہ میری طبیعت واقعی خراب ہو رہی ہے، دعا جو لائے ہیں پی لیجئے، آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ آج کے بعد تم واقعی نہ ملو گی؟ آخری بار پوچھ رہا ہوں۔ نہیں ملوں گی، مجبوری ہے، میں نے جواب دیا۔ اچھا تو یہ ایک میری آخری خواہش ہے، اسے پوری کر دو، یہ دوا تم مجھے اپنے ہاتھوں سے پلا دو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اور ایک جگہ ٹیکسی روک کر میں نے اپنے ہاتھوں سے دوا شہروز کو پلا دی۔ دوا پینے کے چند منٹ بعد ہی ان کا چہرہ عجیب سا ہو گیا۔ پریشان تھی کہ ان کے منہ سے جھاگ آنا کیوں شروع ہو گیا، کیا انہوں نے غلط دوائی لے لی تھی؟ میں رونے لگی۔ شہروز آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ ٹھیک ہو جائیں، میں یہ منگنی نہیں توڑوں گی۔ وہ بولے، آخری وعدہ کرو، جب کچھ دیر بعد اس دنیا میں نہ رہوں گا تم یہ مت کہنا کہ یہ دوا تم نے مجھے اپنے ہاتھوں سے پلائی تھی۔ یہ کہہ کر انہوں نے چلتی ٹیکسی سے دوا کی خالی شیشی سڑک پر پھینک دی، جو گرتے ہی ٹوٹ گئی۔ ٹیکسی والا اچھا انسان تھا، اس نے میری مدد کی۔ کہا کہ بی بی، لگتا ہے انہوں نے خود اپنی زندگی کا خاتمہ کرنا چاہا ہے۔ دوا بھی خود لائے ہیں، بہتر ہے کہ ان کو وقت ضائع کیے بغیر ہم فوراً ہسپتال پہنچا دیں، بر وقت طبی امداد ملنے سے ان کی جان بچ جائے گی۔ میں نے بھی اس وقت کوئی دوسری بات نہ سوچی، کیونکہ میں ہر حال میں شہروز کو زندہ دیکھنا چاہتی تھی۔ ٹیکسی ڈرائیور کی مدد سے ان کو ایمرجنسی میں لے گئے، مگر بر وقت طبی امداد ملنے کے باوجود ان کی جان نہ بچ سکی۔ ان کی اپنی جذباتی غلطی سے جان تو گئی، لیکن انہوں نے یہ نہ سوچا کہ ان کے بعد ان کی قاتلہ کی حیثیت سے مجھے کتنے قرض سے گزرنا پڑے گا۔ ظاہر ہے ہسپتال تو میں ہی ان کو لے کر گئی تھی۔ میرے بیان کے ساتھ ٹیکسی والے کا بھی بیان لیا گیا۔ اس نے منومن وہی بتایا جو ٹیکسی میں ہماری گفتگو سنی تھی۔ کورٹ کچہری کا مرحلہ تو الگ، میرے گھر والوں نے بھی میرے ساتھ حقارت کا برتاؤ کیا۔ اب تو سعدیہ بھی بہت پشیمان تھی کہ اس نے ناحق شہروز کی جان لی۔ اس کا ارادہ تو صرف شہروز اور مجھ سے جدائی ڈلوانا تھا، جان لینے کا تو اس کا ارادہ نہ تھا۔ اس نے باجی کو رو رو کر اصل بات بتا دی کہ وہ غربت سے پریشان تھی اور شہروز نے اسے منہ بولی بہن بنایا ہوا تھا، کیونکہ دونوں ایک محلے میں رہتے تھے۔ شہروز اور اس کے گھر والے سعدیہ کے خراب مالی حالات سے بخوبی واقف تھے، تبھی وہاں کی مدد کرتے رہتے تھے، لیکن کسی کو بتاتے نہ تھے، یعنی اپنی نیکی کا ڈھنڈورا نہیں پیٹتے تھے۔ جب شہروز نے مجھے پسند کر لیا تو سعدیہ کے دل میں رقابت کا جذبہ پیدا ہو گیا، وہ اس سے شادی کی خواہش مند ہو گئی۔ اس نے شہروز سے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا تو ان کو اس لڑکی کی یہ بات پسند نہ آئی اور انہوں نے اس کو ڈٹائی سے جواب دیا، تب بھی وہ ان کی خوشیوں کی دشمن ہو گئی۔ اسپتال سے ہی کیس پولیس کی تحویل میں چلا گیا۔ ٹیکسی ڈرائیور کی گواہی سے بھی میری جان نہ چھوٹی۔ یہ تو بھلا ہوا پاکستان کی کرنسی کا جو پولیس والوں کو کتنی بھلی لگتی ہے کہ اصل قاتل بھی چھوٹ جاتے ہیں۔ میں نے تو پھر قتل نہ کیا تھا۔ بہرحال کرنسی نے کام دکھایا اور بات بڑھنے سے قبل ہی پولیس اسٹیشن میں ختم ہو گئی۔ کرنسی نے مجھے سزا اور رسوائی سے تو بچا لیا، لیکن آج 50 برس گزر جانے کے بعد بھی یوں لگتا ہے جیسے میں اپنے ضمیر کی جیل میں قید پشیمانی کی سلاخوں کے پیچھے قید کی سزا بھگت رہی ہوں۔ اے کاش میں نے اس کو یہ نہ کہا ہوتا کہ تم سے کبھی نہ ملوں گی۔ اس ایک جملے کی وجہ سے کیا بتاؤں کہ اب میرا دل ویران ہے۔ شہروز نے جملے کہنے کی مجھے کتنی کڑی سزا دی ہے۔ عمر ہی اب مجھے عمر قید لگتی ہے۔ میں نے ابھی تک شادی نہیں کی، جبکہ 67 سال عمر ہونے کو آئی ہے۔ شادی کی عمر تو نکل چکی، لیکن میں آج بھی اس غم سے نہیں نکل سکی جو غم اپنے جذبات کے ہاتھوں خود کو قتل کر کے شہروز میرے دل کے دامن میں ڈال گیا ہے۔ اب تک یہ سوچتی ہوں کہ میں ایک محبت کرنے والے دل کو کرچی کرچی کر کے اس کے قتل کا سبب بن گئی ہوں۔ اگر یوں ڈر کر اپنی بہن کی بات نہ مانی ہوتی اور پہلے دن ہی ابا جی سے بات کر لیتی تو آج شہروز اور میں ایک ساتھ ہوتے۔ پر سعدیہ کے جلے دل نے میری زندگی تو اجاڑ ہی دی، پر شہروز کو بھی حرام موت مرنے پر مجبور کر دیا۔